بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وعلی کل من تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ حضرات اساتذہ کرام اور میرے طالب علم ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ جل جلالہ کا عظیم احسان اور کرم ہے کہ آج ہمارا تعلیمی سال اختتام اور تکمیل کو پہنچ رہا ہے، اور زمانہ جس تیز رفتاری سے گزر رہا ہے تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کل افتتاح ہوا تھا اور آج اس کی تکمیل ہو رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کا کس زبان سے شکر ادا کیا جائے کہ اس نے یہ پورا سال عافیت، اطمینان، سکون اور دل جمعی کے ساتھ پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کی خاطر کوئی کام تکمیل کو پہنچے تو دو چیزوں کا اہتمام ہمیں قرآن و سنت نے بتایا ہے۔ ایک، اس کی تکمیل پر اللہ جل جلالہ کا شکر ادا کرنا، اور دوسرے، اس کام کے انجام دہی میں جہاں کہیں کوئی کوتاہی، کمی رہ گئی ہو، اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ سے استغفار کرنا۔ اس موقع پر ہمیں ان دونوں کاموں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ جل جلالہ کا شکر اور اپنی کمی کوتاہی پر استغفار۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اب اس تکمیل سال کے بعد طلبہ اپنے اپنے گھروں کو چلے جائیں گے۔ طلبہ کی بڑی تعداد اپنے اپنے گھروں کو چلی جائے گی۔ بہت سے اساتذہ کرام بھی ایسے ہیں جو چھٹیوں میں اپنے گھر چلے جاتے ہیں یا کسی اور مقام پر چلے جاتے ہیں۔ اور دارالعلوم کی فضا سنسان ہونے لگتی ہے، ہو جاتی ہے، کیونکہ دارالعلوم کی آبادی طلباء اور اساتذہ ہی سے ہے۔ جب تک اساتذہ اور طلباء موجود رہتے ہیں، ان کا باہمی تعلق قائم رہتا ہے، تو سارا دارالعلوم آباد نظر آتا ہے۔ اور جب یہ چلے جاتے ہیں تو ایک سنسان سی کیفیت معلوم ہوتی ہے۔ اور میرا تجربہ تو یہ ہے کہ تعلیم و تعلم کا جب تک سلسلہ جاری رہتا ہے، اس وقت تک اوقات میں بھی برکت ہوتی، اور اس وقت میں کام بھی زیادہ ہو جاتا ہے۔ اور جب یہ تعلق عارضی طور پر منقطع ہوتا ہے تو بظاہر تو چھٹیاں ہوتی ہیں، اور چھٹیاں ہونے کے اندر کام زیادہ ہونا چاہیے، وقت زیادہ ملنا چاہیے، لیکن چھٹیوں کے اندر وہ برکت کام میں نہیں رہتی جو تعلیم کے زمانے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرماتے ہیں۔ بہرحال ہم وہ زمانہ جب طلباء اور اساتذہ کم ہوتے ہیں
تو ہم وہ زمانہ اداسی کے ساتھ گزارتے ہیں اور نئے سال کے انتظار میں رہتے ہیں۔ طلباء میں سے ایک بڑی تعداد الحمدللہ ان کی ہے جو دورہ حدیث کی تکمیل کر چکے ہیں، اور آج انشاءاللہ ان کی دستبار بندی بھی ہوگی۔ وہ ہیں اب اس کے بعد یہاں سے جانے کے بعد وہ کس طرح کام کریں اور کس طرح اپنی تعلیم کے مقاصد کو حاصل کریں، اس کے بارے میں حضرت مولانا مفتی عبدالرؤوف صاحب، حضرت مولانا عزیز الرحمن صاحب مدظ اللہما نے آپ حضرات کو نصیحتیں فرمائی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ لیکن میں مختصراً یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جو طالب علم اپنی تعلیم سے کی تکمیل کرنے کے بعد اپنے گھروں کو جائیں گے تو وہ در حقیقت دارالعلوم کے سفیر ہیں، جو اپنے گھروں میں جا کر اپنے اپنے علاقوں میں جا کر دین کا کچھ کام کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو پہلی بات یہ سمجھ لیجئے کہ یہ سال کے شروع میں بھی آپ کو یہ یاد دلایا گیا تھا، اور یہ بات ہر وقت مستحضر بھی رہنی چاہیے کہ ہمارے ہاں تعلیم کا مقصد پیسہ کمانا نہیں ہے۔ تعلیم کا مقصد دنیاوی مناصب حاصل کرنا نہیں ہے۔ تعلیم کا مقصد شہرت کا حصول نہیں ہے، بلکہ اصل مقصود عام طور سے دل میں زبان پر یہ بات آتی ہے کہ تعلیم حاصل کرنے کا مقصد دین کی خدمت ہے۔ بے شک یہ ایک بڑی خدمت ہے، لیکن اس سے پہلا مقصد خود اپنی اصلاح ہے۔ پڑھنے کا مقصود، اصل مقصود خود اپنی اصلاح ہے کہ ہم جب دین کا علم حاصل کریں تو اپنی زندگی کو سنت کے مطابق بنائیں، اپنے ہر عمل میں، ہر ادا میں ہمارے سنت کی جھلک موجود ہو، یہ اصل مقصود ہے۔ اور جب تک یہ صفت حاصل نہیں ہوتی، اس وقت تک آگے دین کی خدمت کا راستہ بھی مشکوک ہو جاتا ہے۔ ایک عالم جو خود اپنے علم پر عمل پیرا نہ ہو، جس کی نمازیں قضا ہوتی ہوں، جو نمازوں کے اندر جس چیز کا اہتمام کرنے کا قرآن و سنت نے حکم دیا ہے کہ نمازوں میں خشوع ہونا چاہیے، نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنی چاہیے، نماز کو اللہ تعالیٰ کی رضا کے تحت پڑھنا چاہیے، بلکہ اس طرح پڑھنا چاہیے کہ انکا تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ یہ سب پڑھ کر جو علم حاصل کیا، اگر اس کا کوئی عکس اپنی زندگی میں نہیں آیا تو وہ علم محض ایک کاغذی علم ہے، اس کی وہ علم حقیقی علم نہیں ہے جو انسان کو عمل کے اوپر آمادہ نہ کرے۔ لہذا سب سے پہلی چیز تمام ہم سب کو، ہم چاہے پڑھانے والے ہوں یا پڑھنے والے ہوں، ہم سب کو اس کا جائزہ لینا چاہیے کہ اس علم کا کیا عکس ہماری زندگی میں آیا۔ عبادات میں، معاملات میں، معاشرت میں، اخلاق میں ہمارے اندر کوئی تبدیلی پیدا ہوئی یا نہیں ہوئی۔ اگر ان میں تبدیلی پیدا نہیں ہوئی، اس میں سنت کی کوئی جھلک نہیں آئی، تو یہ دستار اور یہ سند، اس کی کوئی حقیقت نہیں، اس کی کوئی اصلیت نہیں، اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ فائدہ اس وقت ہو جب کہ علم حدیث پڑھنے کے بعد
اور یہ دستار فضیلت اپنے سر پر لگانے کے بعد ہم سنت کا نمونہ نظر آئے، ہمارا ظاہر بھی، ہمارا باطن بھی، ہمارے اعمال بھی، ہماری عبادتیں بھی، ہماری معاشرت بھی، ہمارے اخلاق بھی وہ سنت کے مطابق ہوں، تو بے شک یہ دستار سجتی ہے، یہ ایک زینت ہے، یہ ایک اعزاز ہے، یہ ایک قابل فخر چیز ہے۔ لیکن اگر خدا نہ کرے اس میں کمی آئی تو پھر اس کا کوئی حاصل اور کوئی وصول نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے تمام بزرگ جن کے ہم نام لیوا ہیں، جن کے نام پر ہم جیتے ہیں، ان میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جو تعلیم حاصل کرنے کے بعد کسی اللہ والے سے اس نے اپنا تعلق نہ جوڑا ہو، اپنی اصلاح کرنے کے لیے، اپنے اخلاق کو درست کرنے کے لیے، اپنے رذائل کو ختم کرنے کے لیے، فضائل کو حاصل کرنے کے لیے وہ کسی نہ کسی اللہ والے سے اپنا تعلق جوڑتے تھے، تاکہ جو کچھ پڑھا ہے اس پڑھے ہوئے علم کا اثر ہماری اپنی عملی زندگی کے اندر آئے۔ اس لیے میں سارے اپنے ساتھیوں سے جو اس سال دور حدیث کی تکمیل کر رہے ہیں، پہلی گزارش یہ کرتا ہوں کہ اس طرف متوجہ ہوں اور خود رائی سے کوئی کام نہ کریں، اس میں اپنے اکابر کے طریقے زندگی کو اپنائیں اور اس کو اپنے لیے مشعل راہ بنائیں، کسی اللہ والے سے اپنا تعلق جوڑیں اور اس سے اپنی اصلاح کرائیں، اس سے تزکیہ کرائیں۔ اس کے بغیر علم جو ہے وہ محض ایک خول ہے جس کے اندر کوئی روح نہیں ہے۔ لہذا پہلی میری گزارش اپنے ساتھیوں سے یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو کامل مکمل نہ سمجھیں کہ دستار بن گئی اور امتحان میں اچھا نمبر حاصل ہو گئے تو بس ہم کامل مکمل ہو گئے، بلکہ میں تو سمجھتا ہوں کہ طالب علمی کا آغاز اب ہوا ہے، حقیقی طالب علمی کا، اور اس کے اندر اپنے سب سے پہلا کام یہ ہے کہ اپنے حالات کی اصلاح کرنے کے لیے کسی بڑے کو اپنا سربراہ بنائیں، اپنا رہنما بنائیں، اپنا مرشد بنائیں اور اس کے تحت اپنی زندگی گزاریں۔ اور اگر جب تک یہ بات حاصل نہ ہو، یعنی کوئی شیخ ملے نہیں، تو اس وقت تک ہمارے بزرگوں نے فرمایا ہے کہ جب تک کسی کو شیخ میسر نہ آئے تو وہ اللہ والوں کے سمانے، اللہ والوں کی حالات زندگی، اللہ والوں کی ملفوظات، یہ بسا اوقات شیخ کے قائم مقام ہو جاتے ہیں اس وقت جب کہ انسان کو کوئی شیخ براہ راست میسر نہ ہو۔ مجھے انتہائی افسوس ہوتا ہے اس بات پر کہ جن بزرگوں کے ہم نام لیوا ہیں اور جن کے نام کی ہم در حقیقت اگر کھا جائے تو نام کی روٹیاں کھاتے ہیں، ان کے حالات سے بے خبر ہیں۔ ہمارے سارے جتنے مدارس دینیہ ہیں، ان کی جو بنیاد ہے وہ دارالعلوم دیوبند ہے، اور دارالعلوم دیوبند کے اساتذہ کے جو بانی ہیں حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا یعقوب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، ان حضرات کے حالات سے واقفیت نہیں، جانتے نہیں یہ کون ہے اور ان کے حالات کیا تھے، انہوں نے زندگیاں کیسے گزاری ہیں، دارالعلوم کیسے قائم ہوا تھا، کن مقاصد کے تحت قائم ہوا تھا، اور اس کے بعد پھر دارالعلوم کے اندر جو خدمات انجام پائیں وہ کن شخصیتوں نے انجام دیں اور کس حالات سے گزرے، اس سے واقفیت ہمارے
اساتذہ و طلباء کو بھی بس اوقات طلباء کو بھی ایسے نہیں ہوتی، اساتذہ کو بھی نہیں ہوتی. یہ بہت بڑا نقص ہے جو ہمارے اندر پایا جاتا ہے. تو میں وصیت کرتا ہوں اپنے ساتھیوں کو جو فارغ ہو رہے ہیں وہ خاص طور پر، اور جو ابھی زیر تعلیم ہیں عمومی طور پر، کہ ان بزرگوں کے حالات زندگی کو، ان کے ملفوظات کو اپنا حرز جان بنائیں. ہر شخص ہم میں سے جائزہ لے کر دیکھ لے اپنا، کہ کتنے ایسے ہیں کہ ہم نے حضرت نانوتوی کی سوانح پڑھی، ان کے حالات زندگی سے واقفیت حاصل کی، ان کے ملفوظات پڑھے. حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کی کتنی معلومات ہمیں حاصل ہیں. کبھی تذکرۃ الرشید پڑھنے کی نوبت آئی، کبھی ان کے حالات کو جانچا، دیکھا کہ کس طرح وہ اس مقام تک پہنچے. کبھی حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ہم خاص طور پر نام لیوا ہیں، ان کے حالات پڑھے. اشرف السوانح کتنے لوگوں نے پڑھی ہے، اور کتنے ان کے ملفوظات اور مفاہیم سے کتنا استفادہ کیا ہے. تو افسوس یہ ہے کہ اگر اس کا یہ سوال کیا جائے ہم میں سے اکثر لوگوں سے، تو شاید جواب نفی میں ہوگا کہ نہیں، کچھ نہیں پڑھا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ابھی تک اپنے اکابر سے وابستہ نہیں ہو سکے پوری طرح. یہ ایک بہت بڑی خامی ہے جو ہمارے اندر پائی جاتی ہے. اور میرا اللہ کے نام پر ارادہ ہے، اللہ تعالیٰ نے زندگی دی، اور زندگی نہ ہو تو کم از کم میں وصیت کرتا ہوں کہ آئندہ سال سے جہاں ہم تعلیم کا ایک نظام الحمدللہ چلا رہے ہیں، جس کی تفصیل آپ حضرات نے سنی ہے مختلف شعبہ جات کی، تو وہاں ایک نظام تزکیہ کا اور اصلاح نفس کا، یہ ہم باقاعدہ نظام بنا کر اس کو اپنے ہاں جاری کریں. یعنی علم کے ساتھ، جو ظاہری علم ہے اس کے ساتھ جب تک اس کی روح نہیں ہوگی تو اس وقت تک وہ علم ادھورا ہے، کھول ہے، اندر روح نہیں ہے. اس روح کو پیدا کرنے کے لیے میرے ذہن میں بہت اس کا تقاضا ہے کہ اگلا جب تعلیمی سال ہم شروع کریں، پتہ نہیں میں اس وقت زندہ ہوں یا نہ ہوں، میں تو وصیت کرتا ہوں اگر زندہ نہ ہوں کہ ایک ایسا نظام بنایا جائے کہ جس میں تربیت اور اخلاق کی تربیت اور تزکیہ کا اہتمام ہو. میں اپنے سارے ساتھیوں سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ اگر میں زندہ نہ ہوں تو اس اگلے سال سے خاص طور پر تعلیم کے ساتھ تربیت کا ایک نظم سوچ سمجھ کر بنایا جائے جو قابل عمل بھی ہو اور مؤثر بھی ہو. اس کے بغیر ہم ایک خول ہیں اور اس کے اندر روح موجود نہیں ہے. تو اس لیے میں اپنے تکمیل کرنے والے ساتھیوں کو بھی یہ گزارش کرتا ہوں کہ وہ اپنے آپ کو جا کر کسی اللہ والے سے وابستہ کریں، اور جب تک وہ نہ میسر ہو تو یہ جو کمی میں بتا رہا ہوں اپنے اکابر سے تعلق کی کمی، اس کو دور کریں. آج افسوس یہ ہے کہ ہمارے طبقے کے اندر جو ہے وہ نعروں کا زور ہے اور جذبات کا زور ہے، لیکن جو اس کی روح تھی وہ رفتہ رفتہ مٹ رہی ہے. لہذا میں وصیت کرتا ہوں کہ آپ حضرات اپنے جگہوں پر جا کر اپنے اکابر کے حالات پڑھیں. حضرت شیخ الحدیث صاحب مولانا محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی آپ بیتی عجیب و غریب تذکرہ ہے ان سب اکابر کا، وہ اپنے مطالعے میں رکھیں. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے مواعظ اور ملفوظات، پہلے ملفوظات اور پھر مواعظ،
ملفوظات پڑھنے میں زیادہ آسان ہے، مواعظ میں تھوڑی سی دشواری ہوتی ہے، لیکن مواعظ جو ہیں وہ جو دین کی جو سمجھ، دین کی جو فکر اور انسان کو اپنی اصلاح کے جو طریقے اس سے معلوم ہوتے ہیں، وہ آج آپ کو کہیں اور نہیں ملیں گے۔ اس کو اپنا حرز جان بنائیں۔ تو سب سے پہلا کام جو ہے وہ ہم سے جب پوچھا جاتا ہے تو بعض اوقات ہمارے زبان سے نکل جاتا ہے کہ دین کی خدمت، لیکن دین کی خدمت تو اس وقت ہوگی جب خود اپنی خدمت ہو جائے، اپنی اصلاح ہو جائے، ہمارے اندر جو رذائل ہیں وہ دور ہو جائیں، ہمارے اندر حسد نہ ہو، ہمارے اندر بدگمانی نہ ہو، اس میں ہمارے اندر اخلاق رذیلہ نہ ہو، تو بے شک پھر وہ کام کے اندر برکت ہوتی ہے اور اس کام کارآمد ہوتا ہے۔ اور اسی طرح میں یہ بھی عرض کرتا ہوں کہ آپ نے ماشاءاللہ دارالعلوم کے مختلف شعبوں کی تفصیل سنی، اور ہر توبے کے اندر کیا کام ہو رہا ہے، کتنے لوگ کام کر رہے ہیں، کن کن شعبوں کے اندر یہاں الحمدللہ کام کیا جا رہا ہے۔ اس سے آپ کو دو سبق لینے چاہیے۔ ایک سبق یہ کہ ہمارے دین نے ہمیں جہاں عبادات وغیرہ کا حکم دیا ہے، وہاں ہمیں نظم و ضبط کا بھی طریقہ سکھایا ہے۔ تو یہ سارے کام جو آپ کو سنائے گئے مختلف شعبہ جات کے، یہ الحمدللہ ایک نظم و ضبط کے ساتھ ہو رہے ہیں، اور الحمدللہ یہ کہنے میں شاید مبالغہ نہیں ہوگا کہ ہر شعبے کا ایک خاص طریقہ ہے، اس کا انتظام ہے، اس کے مدارج ہیں، اس کے مطابق کام چل رہا ہے۔ طلبہ کو تو پتہ بھی نہیں چلتا کہ کس طریقے سے کام ہو رہا ہے، لیکن الحمدللہ یہ نظم و ضبط جو آپ نے یہاں پر دیکھا، اس کو اپنی زندگی کا محور بنائیں۔ جو کام ہو نظم و ضبط کے ساتھ ہو، للہیت کے ساتھ ہو، نظم و ضبط کے ساتھ ہو۔ پھر ایک یہ بھی آپ اس پر بھی غور فرمائیے کہ جتنے شعبہ جات آپ نے سنے اور اس میں کتنا بڑا عملہ کام کر رہا ہے، اور الحمدللہ ہمارے ہاں عملے کی تنخواہوں کا معیار بھی الحمدللہ دوسری جگہ سے بہتر ہے۔ آپ اندازہ لگائیے کتنا خرچہ ہوتا ہوگا، یہ اتنے شعبے، اتنے عملے کے الفاظ، اتنے اساتذہ، اتنی معلمات، اتنے کارکن، اتنا اسٹاف، اتنا عملہ، اور مطبخ اور دارالاقامہ اور سب چیزیں۔ آپ ذرا ویسے ہی سوچیں کتنا ہوگا خرچہ اس کا۔ تو آپ جب ایک بات یہ سوچیں کہ خرچہ کتنا ہے، تو میں آپ کو اگر بتاؤں تو آپ شاید حیران رہ جائیں کہ ہر مہینے کا خرچہ کتنا ہوتا ہے۔ وہ تو میں جانتا ہوں، جس پر چیک پر دستخط کر کے جو ہر مہینے پیسے دارالعلوم کے اکاؤنٹ سے نکالے جاتے ہیں ماہانہ اخراجات کے لیے، وہ کروڑوں میں ہے۔ کوئی اگر پوچھے یہ کروڑوں روپے کہاں سے آ رہے ہیں، تو بخدا میرے پاس جواب نہیں ہے کہ کہاں سے آ رہے ہیں۔ میرے پاس جواب نہیں ہے کہ کہاں سے آ رہے ہیں۔ یہ سارے اخراجات ان تمام شعبوں کے، اس کا اگر مجھ سے کوئی پوچھے کہ آپ یہ بتائیں کہ آپ کے ذرائع آمدنی کیا ہیں، تو سوائے چند دکانوں کے یا
مختلف شیڈوں کی جو کچھ آمدنی آ رہی ہے اس کا تو میں بتا سکتا ہوں، اتنی فلاں جگہ سے کرائے کی آ رہی ہے، اتنی فلاں جگہ سے کرائے سے آ رہی ہے، مگر وہ ساری ملا کر پورے اخراجات کا 50واں حصہ بھی نہیں جو محدود آمدنی ہے۔ یہ کیوں؟ اس لیے کہ حضرت محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے جو اصول ہشتگانہ مقرر فرمائے تھے، 8 اصول بتائے تھے دارالعلوم دیوبند کے قیام کے وقت میں، وہ 8 اصولوں میں سے ایک اصول یہ ہے کہ مدرسہ جب قائم کریں تو اس میں زیادہ کوشش یہ ہو کہ کوئی مستقل ذریعہ آمدنی نہ ہو، بلکہ اللہ کے بھروسے پر قائم کیا جائے۔ اللہ کے لیے ہوگا، اللہ کے بھروسے پر ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ خود اس کا اسباب پیدا فرما دیں گے۔ میں اگر قسم کھا کر بھی کہوں تو انشاءاللہ حانث نہیں ہوں گا کہ کبھی کسی سے چندے کی اپیل ہم نے نہیں کی، کسی سے چندے کی اپیل ہم نے نہیں کی، نہ میں نے، نہ میرے پیشرو حضرت مولانا مفتی احمد رفیع عثمانی صاحب نے، نہ حضرت والد صاحب قدس اللہ تعالی سرہ نے کسی سے کہا ہو کہ بھائی اس کام کے لیے آپ پیسے دے دیں، کبھی نہیں کی، نہ شخصی اپیل نہ عمومی اپیل ہم نے نہیں کی، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے یہ نظام جاری کر دیا۔ لوگ حیران ہیں، لوگ پوچھتے ہیں، اور خاص طور سے آج لوگ جو مدارس کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں تمہارے پاس پیسہ کہاں سے آتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آ رہا ہے، اور اس لیے آ رہا ہے کہ ہمارے والد ماجد بانی دارالعلوم رحمۃ اللہ علیہ جب تعمیرات کا کام شروع ہوا تو تعمیرات کے اندر پیسے بہت چاہیے تھے۔ والد صاحب نے فرمایا جتنے پیسے ہیں اتنی بنا لو۔ ایک موقع پر موقع ایسا آیا کہ تعمیر کے لیے مزید پیسے نہیں تھے، ناظم تعمیرات نے کہا جی بس اب پیسے نہیں ہیں آگے۔ والد صاحب نے کہا نہیں ہے تو روک دو، ختم، ہمارے کے ذمہ کوئی فرض عین نہیں ہے کہ ہم اس کو جاری رکھیں، کسی طرح بھی چندہ مانگ کر دوسرے لوگوں سے اپیل کر کے ہمارے ذمہ نہیں ہے، جتنا ہو گیا، اب اور جب اللہ تعالیٰ دے گا تو اور بنا لیں گے۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا، اس کے کچھ دنوں کے بعد ایک صاحب آ گئے، انہوں نے کہا جی میں ریاض سے آیا ہوں اور مجھے کچھ دل چاہ رہا ہے صدقہ جاریہ میں پیسے لگانے کا، تو وہ صدقہ جاریہ میں پیسے لگانے کے لیے آپ بتا دیں۔ وہ والد صاحب نے بتا دیا کہ یہ ایسا ہے، اگر اب لگانا چاہے لگا دو۔ یہ جو آپ کو تعمیرات اتنی نظر آ رہی ہیں دارالعلوم کی، بعض لوگ، افسوس ہے کہ بدگمانی کی بنا پر یہ جملہ بھی میرے کان میں پڑا بعض لوگوں کی طرف سے کہ ان کے بینکوں سے تعلقات ہیں، لہذا انہوں نے بینکوں کی آمدنی ہے اس سے انہوں نے تعمیرات کھڑی کر لی ہیں۔ میں آپ سے اگر یہ حلفاً کہوں تو حانث نہیں ہوں گا کہ کسی بینک سے ایک پیسہ ہم نے وصول نہیں کیا کسی تعمیر کے لیے۔ ایک عمارت دارالعلوم کی، وہ بعض اوقات پوری عمارت ایک آدمی کی، یہ دارالاقامہ اتنا بڑا جو آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ مل کر زیادہ سب ملا کر 3 آدمیوں کی ہوگی، 3 آدمیوں نے بنایا۔ دارالحدیث جو آپ کو نظر آ رہا ہے ایک آدمی نے بنایا، دارالقرآن جو نظر آ رہا ہے ایک آدمی نے بنایا۔ تو جو یہ سارا کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہو رہا ہے، اس اصول ہشتگانہ جو حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ نے مقرر فرمائے تھے، ان اصول ہشتگانہ پر اللہ نے عمل کی توفیق عطا فرمائی، اللہ تعالیٰ نے یہ برکت عطا فرما دی۔ آج بھی ہمیں نہیں پتا کہ اگلے مہینے کے اوپر جو اخراجات ہوں گے تو وہ ہم کہاں سے ہمارے پاس آئیں گے۔ الحمدللہ اللہ نے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے، چونکہ نظام حساب کا اتنا صاف ستھرا ہے، حسابات کا نظام کے اوپر ہم لاکھوں خرچ کرتے ہیں صرف نصاب کو درست رکھنے کے لیے،
لہذا اس حساب ایک ایک پائی کا، ایک ایک پیسے کا حساب واضح ہے، کوئی اس میں پوشیدگی نہیں ہے، کوئی اس میں غموض نہیں ہے، وہ اس طریقے سے اللہ تعالیٰ وہ کر رہے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، یہ گزارش یہ ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا جو سارا نظام ہے وہ اصل میں اللہ جل جلالہ کے توکل پر چلتا ہے، اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کر کے چلتا ہے۔ اس کے لیے نہ ایسا ہوتا ہے کہ پہلے منصوبہ بنایا جائے اور منصوبہ بنا کر لوگوں سے چندے مانگے جائیں اور وہ چندے مانگ کر پھر وہ اس میں علم اور اہل علم کی تذلیل و تحقیر کی نوبت آئے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے بڑے بڑے عمراء، بڑے بڑے دولت مند خود وقت لے کر آتے ہیں، وقت نہیں ملتا ان کو ملنے کا، اور مل کر وہ کر لیتے ہیں۔ تو یہ سب کیا ہے کہ ہمارے بزرگوں نے جو ایک نظام بنایا ان مدارس کا، وہ یہ ہے، پہلا اصلاح، اپنی اصلاح، جس میں معاملات کی اصلاح بھی شامل، جس میں معاشرت کی اصلاح بھی شامل، جس میں اخلاق کی اصلاح بھی شامل، اور پھر بھائی جب اپنے آپ کو درست کر لیا کی کوشش کر لی تو پھر دوسروں تک اس کو بات کو پہنچانا۔ تو آپ اب جائیں گے، اب ہم سے لوگ پوچھتے ہیں، بڑے بڑے جو ہمارے اصحاب اقتدار ہیں اور اصحاب حکومت ہیں، وہ ہم سے پوچھتے ہیں یہ اتنے سارے لوگ آپ نکالتے ہیں، ان کی کھپت کہاں ہوگی؟ یہ کہاں جائیں گے؟ کھپت کہاں ہوگی؟ وہ اس لیے پوچھتے ہیں کہ ان کے نزدیک اور ساری دنیا کے نزدیک، سوائے مدارس دینیہ کے، ساری دنیا کے نزدیک تعلیم کا واحد مقصد ہے پیسہ کمانا۔ واحد مقصد یہ ہے۔ پوچھو کسی اسکول کالج کے طالب علم سے جو مدرسے سے وابستہ نہ ہو، یونیورسٹی کا طالب علم سے، بھائی کیوں پڑھ رہے ہو؟ کیا جواب دے گا؟ یہ کہ کیریئر اچھا بنانا ہے۔ کیریئر کا لفظ بہت آج کل چلا ہوا ہے، اپنا کیریئر بنانا ہے۔ کیریئر کے کیا معنی ہے؟ کہ ہمارا معاشی مستقبل درست ہوگا۔ پیسہ کمانا واحد مقصد ہے پڑھائی کا۔ کسی سے آپ یہ نہیں سنیں گے کہ ہم اس لیے تعلیم حاصل کر رہے ہیں کہ اپنے ملک و ملت کی خدمت کریں۔ کسی طالب علم، یونیورسٹی کے کسی طالب علم سے، کالج کے کسی طالب علم سے آپ پوچھو تو کیا کوئی یہ جواب دے گا کہ میں اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ میں اپنے ملک و ملت کی خدمت کروں؟ وہ تو یہ کہہ رہا ہے کہ میرا کیریئر اچھا ہونا چاہیے، میرا معاشی مستقبل اچھا ہونا چاہیے، پیسہ زیادہ ملنا چاہیے جہاں سے بھی ملے۔ جب یہ مقصد ہو گیا تو انسان ایک بکاؤ مال بن گیا، وہ ایک مال تجارت ہے، جو جتنی بڑی بولی لگائے وہ اسے لے جائے۔ چنانچہ ہمارا سارا ٹیلنٹ، یعنی ساری ذہانت اور مہارت کے حامل افراد آپ دیکھو سب باہر ہیں۔ آج ہم سے صنعت کار یہ شکوہ کرتے ہیں کہ جی ہم نئی انڈسٹری کیسے لگائیں، ہمارے پاس آدمی موجود نہیں ہے، اس کے چلانے والے ماہرین موجود نہیں ہیں، باہر چلے گئے۔ کوئی امریکہ کی خدمت کر رہا ہے، کوئی برطانیہ کی کر رہا ہے، کوئی دبئی کی کر رہا ہے، کوئی ابوظبی کی کر رہا ہے، کوئی خلیج کے ملکوں کی کر رہا ہے۔ وہاں جا کر جگمگا دیا انہوں نے ان شہروں کو اور ملکوں کو۔ کس نے جگمگایا؟ ہماری ذہانت کے لوگوں نے، ہماری انسانی طاقت نے جا کر لگا دیا۔ کیوں جگا دیا؟ اس لیے کہ پیسہ مقصد تھا، پیسہ مقصد تھا، لہذا وہاں جو بولی زیادہ لگائے گا وہ اس کو لے جائے گا، کتنا بڑا ماہر آدمی ہو۔ یہاں یہ سکھایا جاتا ہے کہ بھئی تمہارا واحد مقصد پہلے اپنی اصلاح ہے، اور دوسرا مقصد یہ ہے کہ تم ملک و ملت کی خدمت کرو اور اپنے انسانوں کو دعوت دو، اسلام کی طرف دعوت دو۔ یہ مقصد ہے۔ اس میں یہ ہم پہلے دن سے ہم یہ پڑھاتے ہیں کہ دنیا مقصود نہیں ہے تمہارا، دنیا مقصود نہیں ہے، مقصود اپنی اصلاح، اپنے آپ کو اچھا انسان بنانا، اور یہ کہ اپنے اس
اچھا بنانے کے لیے دوسروں کی خدمت کرنا، یہ مقصود ہے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالی جتنا دے دے اس پر قناعت، جتنا دے دے حلال طریقے سے اس پر قناعت، یہ ہے جو سبق ہم دوسروں کو دیتے، اپنے ساتھیوں کو دیتے ہیں۔ تو جب وہ قناعت کا دل میں ان کے قناعت بیٹھ جاتی ہے تو پھر ان کا مقصود زندگی پیسہ کمانا نہیں رہتا، وہ کوئی نہ کوئی خدمت کرنے کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، اس میں جو کچھ مل رہا ہے اس پر قناعت کرتے ہیں۔ اور جب اللہ کے لیے قناعت اختیار کر لیتا ہے کوئی شخص، اور جب اس قناعت کے اوپر بھروسہ کر لیتا ہے کہ میرا مقصود زندگی پیسہ نہیں ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت یہ ہے کہ دنیا بھی اس کے پاس آتی ہے، ذلیل ہو کر آتی ہے، تاتی ہی دنیا وہی راغمہ، ذلیل ہو کر اس کے پاؤں میں گرتی ہے۔ اگر کوئی شخص ایک مرتبہ دنیا سے منہ موڑ لے اور منہ موڑ لے اللہ کے لیے، تو ایسا وقت بھی آتا ہے کہ دنیا اس کے قدموں میں آ کر ڈھیر ہوتی ہے، تاتی ہی دنیا وہی راغمہ۔ لیکن یہ کب ہوتا ہے؟ جب آدمی صدق دل کے ساتھ اس مقصد کو اپنا لے جس مقصد کے لیے اس نے پڑھائی کی ہے، تو پھر یہ ہوتا ہے۔ اور آج بھی باوجود کہ فارغ جو مدرسے کا پڑھا ہوا شخص ہے، بازار میں اس کی کوئی بڑی قیمت نظر نہیں آتی، لیکن آج بھی میں پورے وثوق کے ساتھ کہتا ہوں کہ اگر کسی نے اچھی استعداد کے ساتھ پڑھ لیا اور علم صحیح عمیق وسیع علم حاصل کر لیا، اس کو کبھی ناقدری کا شکوہ نہیں ہوگا۔ آج بھی ایسے یعنی مدرسوں کے پڑھے ہوئے لوگوں کی مانگ، ایسے لوگوں کی جن کی استعداد اچھی ہو، آج بھی کوئی مانگ کم نہیں ہوئی، بڑھ گئی ہے۔ تو اس لیے لیکن مقصد یہ نہیں ہے، مقصد اپنی اصلاح اور دوسروں تک بات کو پہنچانا۔ بات میری تھوڑی لمبی ہو گئی، لیکن یہ بات میں چاہتا تھا کہ اچھی طرح آپ حضرات کے ذہن میں بیٹھ جائے کہ مقاصد کیا ہیں ہمارے۔ آج ہم سے کہا جاتا ہے کہ بھائی تم ایسے مدرسے کو لیے بیٹھے ہو کہ جن کے آدمی جائیں گے تو ان کی کھپت کہاں ہوگی۔ ارے بھائی ہمارا مقصود معاشی خوشحالی کبھی بھی نہیں رہا، لیکن اللہ تبارک و تعالی خنزیروں کو رزق دیتے ہیں، کتوں کو دیتے ہیں، پرندوں کو دیتے ہیں، تو ہمارے دین پڑھنے والے کو نہیں دیں گے؟ ہاں یہ ضرور ہے کہ کبھی تنگی بھی آئے گی، کبھی ترشی بھی آئے گی، انبیاء پر بھی آئی ہے، صحابہ کرام پر بھی آئی ہے، لیکن ہمارا مقصود زندگی اس کی وجہ سے تبدیل نہیں ہو سکتا۔ تو میرے بھائیوں، جو فارغ ہو رہے ہیں وہ ان باتوں کو اچھی طرح ذہن نشین کر لیں۔ واقع دنیا میں جاؤ گے تو پھر طرح طرح کی بولیاں تمہارے سامنے آئیں گی، تو اپنے اس مقصد زندگی کو اچھی طرح ذہن نشین کر لو اور اللہ سے رشتہ جوڑو، اللہ کے ساتھ تعلق قائم کرو، رجوع اللہ، تعلق مع اللہ، اس کو اپنا سب سے بڑا سرمایہ سمجھو گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے تمہیں کبھی رسوا نہیں کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور جو ساتھی ایسے ہیں کہ جو اس سال ان کی تکمیل نہیں ہوئی، یعنی ابھی دوسرے درجات میں پڑھ رہے ہیں، ان سے بھی میں یہ گزارش کرتا ہوں کہ اب چھٹیوں کا زمانہ آئے گا، تو یہ ساری باتیں آپ بھی ذہن نشین رکھو جو آپ کو اس وقت کہی گئی ہیں۔ بزرگوں کے حالات پڑھا کرو، سوانے پڑھا کرو، وقت کو بیکار نہ گزارو، وقت کو کام میں لاؤ، اپنے بزرگوں کے حالات پڑھو، صحابہ کرام کے حالات پڑھو، اور پھر ساتھ ساتھ جو اگلے سال پڑھنا ہے اس کی کچھ تیاری چھٹیوں کے اندر کر سکو تو وہ کرو۔ اس طرح یہ چھٹیوں کا وقت کارآمد بنانا چاہیے۔ تو اس طرح اگر آپ چھٹیوں کو کارآمد بنائیں گے تو انشاءاللہ آپ کی آئندہ تعلیم کے اندر بھی مددگار ہوں گے،
اور جو باتیں میں نے عرض کی ہیں وہ جس طرح ان کے لیے سچی ہیں جو دور حدیث کی تکمیل کر چکے ہیں، وہ ان طلباء کے لیے بھی ہیں جو ابھی تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ مقصود زندگی سمجھ لو اور اپنی نیت کو صحیح کر لو اور اپنے آپ کو صحیح سچا پکا مسلمان بننے کی پوری کوشش کرو۔ عالم بننا ضروری نہیں، سچا پکا مسلمان بننا ضروری ہے، اس کو اختیار کرو۔ یہاں رہتے ہوئے جو اپنے اساتذہ کرام کی تربیت آپ کو ملی ہے اس کا مظاہرہ آپ کی عملی زندگی میں جا کر ہونا چاہیے۔ جب آپ اپنے خاندان میں پہنچو گے، اپنے عزیز اعزاء احباب میں پہنچو گے تو وہ تم سے کوئی مباحث نہیں پوچھیں گے، لیکن تمہارے کردار کو دیکھیں گے، تمہارے عمل کو دیکھیں گے۔ یہ پہلے نمازوں کا اہتمام نہیں کرتا تھا، اب کرتا ہے یا نہیں؟ پہلے جھوٹ بولتا تھا، اب جھوٹ چھوڑ دیا کہ نہیں چھوڑ دیا؟ پہلے یہ جو لڑائی بہت کیا کرتا تھا، اب لڑائی اس کے اندر کمی آئی ہے کہ نہیں؟ یہ چیز دیکھی جائے گی۔ تو اس کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھو۔ بس یہ چند گزارشات مجھے آپ حضرات سے کرنی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے مجھے بھی، آپ کو بھی، سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب انشاءاللہ تعالیٰ دستار بندی شروع کریں گے۔ دعا پہلے کر لیں، دستار بندی پہلے دعا ہو جائے۔ اچھا بھائی، سب مل کے دعا کر لو۔ اللہم لک الحمد حمدا، ٹھیک ہے، اللہم لک الحمد حمدا دائما مع دوامک، ولک الحمد حمدا خالدا مع خلودک، ولک الحمد حمدا دائما مع دوامک۔ اللہم لک الحمد حمدا لا يريد قائلہ الا رضاک، ولک الحمد حمدا طرفة كل عین وتنفس كل نفس۔ ربنا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكن من الخاسرين۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا، اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والفعل والعمل والنية والهدي، إنك على كل شيء قدير۔ اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا متقبلا ورزقا واسعا حلالا طيبا۔ اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع من دعاء لا يستجاب لها۔ رب تقبل توبتنا واغسل حوبتنا واجب دعوتنا وثبت حجتنا وسدد ألسنتنا واسلل سقيمة صدورنا يا أرحم الراحمين۔ اللهم إنا نستعينك على طاعتك، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم اجعلنا من عبادك المنيبين إليك المقبتين إليك، اللهم اجعلنا من عبادك المنيبين إليك المقبتين إليك۔ اللهم یا ارحم الراحمین زدنا ولا تنقصنا واکرمنا ولا تحرمنا واعطنا ولا تحرمنا وآثرنا ولا تؤثر علينا وارضنا وارض عنا وارضنا وارض عنا یا ارحم الراحمین۔ یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یا کریم، اپنے فضل و کرم سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے۔ یا اللہ، ہم سے جو کچھ غلطیاں کوتاہیاں یا اللہ اس سال کے دوران ہوئی ہوں، یا اللہ اپنے رحمت سے ان سب کو معاف فرما دیے۔ یا اللہ اس کی اصلاح کی بھی توفیق عطا فرمائیے، معاف بھی فرما دیجیے، آئندہ اصلاح کی بھی توفیق عطا فرمائیے۔ یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یا کریم، اپنے فضل و کرم سے جو طلباء دورہ حدیث کی تکمیل کی جنہوں نے کی ہے، یا اللہ ان کو اپنے خاص بندوں میں شامل فرما لیجیے۔ یا اللہ اپنے خاص بندوں میں شامل فرما لیجیے۔ یا اللہ ہمیں اور ان کو، یا اللہ سب کو اتباع سنت کی توفیق کامل اور راسخ عطا فرمائیے۔ یا اللہ ہمارے ظاہر و باطن کی اصلاح فرما دیجیے۔ یا اللہ ہمارے ظاہر و باطن کی اصلاح فرما دیجیے۔ یا اللہ ہمیں حسن اخلاق عطا فرمائیے، حسن اعمال عطا فرمائیے۔ یا اللہ جو کچھ خدمت آپ کی بارگاہ میں بن پڑی، جو عمل آپ کی بارگاہ میں بن پڑا، یا اللہ اس کو قبول فرما لیجیے۔
جئناک ببضاعۃ مزجاۃ فأوفِ لنا الکیل وتصدق علینا۔ یا اللہ اپنے رحمت سے، اپنے فضل و کرم سے ٹوٹی پھوٹی جو کچھ خدمت ہم سے بن پڑی، یا اللہ اس کو قبول فرما لیجئے، اس کی خامیوں اور کوتاہیوں کو معاف فرما دیجئے۔ یا اللہ آئندہ ان سے بچنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ یا اللہ ہر طرح کے شر سے ہماری حفاظت فرمائیے۔ یا اللہ دشمنوں کی دشمنی سے، اے اللہ فتنہ ہر طرح کے ظاہری اور باطنی فتنوں سے ہماری حفاظت فرمائیے۔ یا اللہ مدارس دینیہ، یا اللہ آپ کے دین کے علم کی درسگاہیں ہیں، یا اللہ ان کی حفاظت فرمائیے۔ یا اللہ ان کے اوپر طرح طرح کے مسائل ان کو درپیش ہیں، اے اللہ ان سب مسائل کو اپنے فضل و کرم سے حل فرما دیجیے۔ یا اللہ ان کو اپنے کام میں ان کے کاموں میں برکت عطا فرمائیے، ان کو راہ راست پر رکھیے۔ یا اللہ غلط راستوں سے پڑنے سے بچائیے۔ یا اللہ اپنے رحمت سے ان کو صحیح معنی میں ایسے سچے پکے مسلمان یہاں سے پیدا فرمائیے جو آپ کے دین کے اوپر صحیح کاربند ہوں۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم، سارے طلباء کو جو اس وقت چھٹیوں میں جائیں گے، یا اللہ ان کو ان چھٹیوں کو کارآمد بنانے کی توفیق عطا فرمائیے۔ یا اللہ ان کو اضاعت وقت سے محفوظ رکھے۔ یا اللہ ان کو اتباع سنت کی توفیق عطا فرمائیے۔ یا اللہ اپنے رحمت سے، اپنے فضل و کرم سے ان کے تمام اعمال و اخلاق کو درست رکھنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم، ہمارے مدرسے کو، دارالعلوم کو یا اللہ ظاہری اور باطنی ترقیات عطا فرمائیے۔ یا اللہ اس کو نظر بد سے، حاسدین کے حسد سے، فسادیوں کے شر سے اللہ یہ محفوظ فرمائیے۔ اللہ تمام مدارس دنیا کی حفاظت فرمائیے۔ یا اللہ یا رحمان جن جن لوگوں نے ہم سے دعا کی فرمائش کی ہے، اللہ ان سب کی مرادوں کو عافیت کے ساتھ پوری فرما دیجیے۔ یا اللہ یا رحمان ہمارے متعلقین میں جو بیمار ہیں انہیں شفاء کامل عاجل عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے جو خازن صاحب عبدالمالک صاحب جو خازن دارالعلوم کے، ان کے اہلیہ بیمار ہیں، یا اللہ ان کو صحت و عافیت کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرما۔ حضرت مولانا قاری احمد میاں تھانوی مدظ الہم علیل ہیں، بیمار ہیں، یا اللہ ان کو شفاء کاملہ عاجل عطا فرما۔ یا اللہ حضرت مولانا فضل الرحیم صاحب اشرفی، حضرت مولانا مفتی مختار الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہما، یا اللہ ہمارے سامنے دنیا سے رخصت ہو گئے، یا اللہ اپنے رحمت سے ان کی مکمل مغفرت فرمائیے، ان کو درجات عالیہ عطا فرمائیے، ان کے فیوض سے ہمیں محروم نہ فرمائیے۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم، اور بھی جن جن لوگوں نے ہم سے مختلف دعاؤں کی درخواست کی ہے، یا اللہ اپنی رحمت سے ان کو صحت و عافیت کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرما۔ یا اللہ اور بھی لوگوں نے مختلف مقاصد کے لیے دعا کی فرمائش کی ہے، ایک صاحب ہیں ان کے نرینہ اولاد کی، یا انہوں نے دعا کی درخواست کی، یا اللہ ان کو نرینہ اولاد عطا فرما۔ یا اللہ جو اولاد سے محروم ہے، اللہ ان کو عافیت کے ساتھ، سہولت کے ساتھ اللہ نیک اولاد عطا فرمائیے۔ یا اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفاء کامل و عاجل عطا فرما، جو تنگ دست ہیں ان کے تنگ دستی کو دور فرما، جو اور کسی طرح پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو رفع فرما دی۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم، بہت سے مردوں اور خواتین نے ہم سے صحت کی دعا کی بھی درخواست کی ہے، بعض نے اپنے مسائل کو حل کرنے کے لیے درخواست کی ہے۔ یا اللہ آپ سب کی مرادوں کو خوب جانتے ہیں، اپنے رحمت سے ان کی مرادیں پوری فرما دیجیے، ہر طرح کے شر سے ان کی بھی ہماری بھی حفاظت فرمائیے۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم، یہ دارالعلوم یا اللہ آپ کے نیک بندوں نے، مخلص بندوں نے قائم فرمایا۔ یا اللہ اب ہمارے ہاتھوں میں آ گیا، یا اللہ اپنے رحمت سے ہمیں اخلاص، اسی درجے کا اخلاص عطا فرمائیے، اسی درجے کی یا اللہ اسی درجہ کا تقوی عطا فرمائیے، اسی درجہ کی الہیت عطا فرمائیے، اور الہیت کے ساتھ اپنی رضا کی خاطر کام کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائیے، اور ہر طرح کے ظاہری باطنی فتنوں سے محفوظ فرمائیے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، اللهم لا تدع لنا ذنبا الا غفرته، ولا هما الا فرجته، ولا دينا الا قضيته،
ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. آمين برحمتك يا رب.